اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایۃ فی النحو الدرس الرابع والعشرون 24ویں درس میں پچھلے ہی درس سے مرتبط بحث ہے ہماری کچھ. کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ تبصرۃن، تبصرہ ہے کہ نہیں آپ میں یہ کہ اعلم انه يجوز فيما اذا تكررت لا على سبيل العطف. کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلم انه يجوز، جان لو کہ جائز ہے، فيما اذا تكررت، جب تکرار ہو، لا کی، جب لا کی تکرار ہو، على سبيل العطف، صحیح ہے، عطف کی بنیاد پر، وجاء بعدها نکرۃ مفردہ، اس کے بعد لا کے بعد نکرہ مفردہ آئے، بلا فصل، بنا فاصلے کے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر ایسا ہو جیسے لا حول ولا قوت، تو ولا، لا کی تکرار ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور واو کے ذریعے ہوئی، عطف کے طور پر ہوئی ہے، اور اس کے بعد بنا فاصلہ کے قوت، نکرہ مفردہ ہے یا نہیں ہے؟ نکرہ ہے، مفرد ہے، اسی کو نکرہ مفردہ بولتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ عطف کیا ہم نے کہ نہیں کیا، تو یہاں 5 وجہ جائز ہوتی ہیں. کیسے؟ دیکھ لیجئے. یہاں ہم نے لکھا لا حول، یہ دیکھیے گا، ولا قوت الا باللہ. اب کہہ رہے ہیں یہاں پہ، کہہ رہے ہیں جب اس کو عطف کیا گیا ہو پہلے والے پہ، لا کے بعد کیا ہو، نکرہ مفردہ ہو، تب کیا ہوگا؟ 5 وجہ جائز ہو جائیں گی. کیا کیا؟ دونوں کو رفع دینا، مثلا لا حول ولا قوت، دونوں کو کیا کر دینا؟ نصب دینا، حولا ولا قوتا. فتح الاول ورفع الثانی، صحیح ہے نا؟ کیا ہے دوسرا؟ فتح الاول و نصب الثانی. ہاں، فتح الاول و نصب الثانی. تو کہیے لا حول ولا قوتا، اور کیا ہے چوتھا؟ فتح الاول و رفع الثانی. فتح الاول و رفع الثانی. تو کہیے لا حول ولا، کہاں ہو گیا؟ قوتن، کہاں ہو گیا بھائی؟ پھر رفع الاول و فتح الثانی. رفع الاول و رفع الثانی. تو یہاں کہیے لا حول، اور پھر کیا؟ نصب الثانی، ولا فتح الثانی، ولا قوت. فتح کہا تو 1 لگائیے، نصب کہا تو 2 لگا دیجیے. تو یہ 5، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت تو ہے ہی ہے، صحیح ہے، اور لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. یہ وجہیں اس میں کیا ہو جائیں گی؟ جائز ہو جائیں گی. آپ ان تمام طریقوں سے کہہ سکتے ہیں. کیسے؟ اگر تجوید آپ نے پڑھی ہوگی، یہی حکم آتا ہے کس کے لیے؟ کفون، کفوان آتا ہے، کفون، کفن، وہاں بھی کچھ وجہ جائز ہیں. پڑھیے کہ نہیں پڑھا؟ نہیں گزرا؟ اگر یہ نہیں پڑھا کہ کفون اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، اس میں وجہ ہیں. کف، کف، فے کو ساکن کریے، کفون، کفن، کفون، کفوان. تجوید میں آتا ہے، اور کہاں ملے گا یہ سب؟ اب ہلیہ میں ہے کہ نہیں؟ ہلیہ ہم نے نہیں پڑھی. کئی مرتبہ
چلیے دیکھیے کہہ رہے ہیں اعلم انہ یجوز فیما اذا تکررت لا، کہ جب لا کی تکرار ہو علی سبیل العطف، کیسے؟ عطف کے طور پر، جیسے لا عطف ہو رہا ہے کہ نہیں واو عطف کے ذریعے، وجاء بعدها، اور اس کے بعد آئے نکرۃ مفردۃ، نکرہ مفردہ بلا فصل، بنا فاصلے کے، جیسے مثل لا حول ولا قوت الا باللہ خمسۃ اوجہ، فتحہما، دونوں کو فتحہ دے دیں، فتحہما ہے کہ نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت، دونوں پہ فتح آ گیا، رفعہما لا حول ولا قوت، فتح الاول و نصب الثانی کہیے لا حول ولا قوتا، ٹھیک ہے، فتح الاول و رفع الثانی کا لا حول ولا قوت، رفع الاول تو کہیے لا حول ولا قوتا، تتمہ دیکھ لیجئے مولانا، کہنے وقد یحذف اسم لا او خبرها للقرینۃ، کہہ رہے ہیں لا کا اسم اور اس کی خبر جب قرینہ موجود ہو تو حذف کیا جا سکتا ہے، نحو لا علیک، لا علیک کب کہا جائے گا؟ ای لا بأس علیک، تو لا بأس، باس کیا ہو جائے گا؟ اسم ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا؟ لا بأس علیک یعنی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، وقولہ تعالی، اور یہ اللہ کا یہ قول، قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون، ای لا ضیر علیک، یہاں کیا حذف ہو رہا ہے؟ خبر، دونوں جگہ سے کیا حذف ہو گئی؟ خبر حذف ہو گئی، کیونکہ یہاں پہ قرینہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہماری بحث آتی مولانا الرابع خبر و حروف المشبہتی بلیسا، وہ لیسا جس کی خبر کس سے مشابہ ہو؟ لیسا سے، صحیح ہے، اس کے احکام اور اس کے شرائط انشاءاللہ کل بیان ہوں گے، تو اس کو دیکھ لیجئے مولانا، کہہ رہے ہیں یہ احکام آتے ہیں اسی میں جو ہمارا پچھلا درس چل رہا تھا نا، اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ اسی میں ہے، یہ لائے نفی جنس کا تھا نا اس سے پہلے، ہاں تو یہ لائے نفی جنسی میں ہے، وہاں ہم نے کہا تھا نا لا کی تکرار کرنی پڑے گی، کب لا کی تکرار کرنی پڑے گی؟ دیکھا یاد ہے؟ پیچھے جائیے، یہ تو عمل کا ہے، کہاں آیا تھا جی؟ ثلاث حالات انہوں نے کہا تھا، نکرہ مفردہ و نکرہ شبیہ، حکم ہو ان کا نکرہ یبنى علی علامت النصب کلمت کما مر الکسر ولا جعلت اولیاء ولا رجل ولا مشترک، و ان کا شرائط میں ہے اللہ یفصل بین لا و اسمها، وعليه إن فقد الشرط الأول بطل عمله وخفضنا فقوله جئت بلا زاد، وإن فقد أحد الشرطين الآخرين بطل عمله ولزم تكرارها مولانا، وإن فقد أحد الشرطين الأخيرين، أخيرين سے مراد کیا ہے؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرة أن لا يفصل بينها، و تو کیا کریں؟ وإن فقد أحد الشرطين الأخيرين بطل عمله ولزم تكرارها مع اسم آخر۔ آئیے دیکھیے یہاں پہ مولانا، اب پیچھے آ جائیے، کون کون سی دو شرطیں ہو لاسٹ والی؟ ایک تو ان یکون اسمها وخبرها نکرتین، اللہ یفصل بین لا و اسمها۔ اب آئیے 24ویں درس پہ، آئیے تطبیق کر لیجیے اس کی۔ یہاں جب ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہاں کیا ہو رہا ہے مولانا؟ لا حول ولا قوت میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے لا حول نکرہ ہے جی ہاں، اور اس کی خبر کہاں ہے؟ باللہ تو معرفہ ہے، دوسری شرط کیا؟ فاصلہ نہ ہو، یہی نا؟ لا کی تکرار کیوں ہوتی ہے؟ جب شرط
آخری دو شرطیں مفقود ہو جائیں. پھر آئیے دیکھیے اس کو مولانا آخری دو شرطوں کو پھر سے دیکھیے غور سے. یہاں دیکھیے ان یکون اسمہا و خبرہا نکرتین. ہاں جب اسم اور خبر کیا ہوں نکرہ ہوں تو لا حول نکرہ تو ہے نا, ہے یا نہیں ہے؟ اللہ یفصل بین لا و اسمہا, لا اور اس کے اسم میں فاصلہ نہ ہو تو یہ شرط نہیں ہے. لیکن اوپر والی دوسرے نمبر کی شرط کیا ہے؟ موجود ہے کہ اس کا اسم کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو اسی لیے اس کی کیا ہو رہی ہے؟ تکرار ہو رہی ہے. اور تکرار کی صورت میں کیا؟ دونوں کو فتحہ دینا, دونوں کو رفعہ دینا. پہلے کو فتحہ دوسرے کو نصب, پہلے کو فتحہ دوسرے کو رفع, پہلے کو رفع دوسرے کو فتحہ. ٹھیک ہے. خبر و حروف مشبہ بالاسم انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.